یہ مہینہ علاقائی اور قومی سطح پر انتہائی اہمیت اور تاریخی حیثیت کا حامل ہے، اور اسی مہینے کی 14 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مملکت خداداد اپنی قدرت کاملہ سے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسی سرزمین کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالی کے بڑے احسانات ہیں۔ 14 اگست 1947 کو اس سرزمین کو الگ اور علیحدہ کرنے میں کامیاب ہوئے، چونکہ برصغیر اور انگریز یہ الگ الگ ثقافتوں اور تہذیبوں کے مالک ہیں۔ ہم چونکہ برصغیر کے باشندے ہیں، ہماری ثقافت بھی مختلف، ہمارا رہن سہن بھی مختلف، ہمارا کھانا پینا بھی مختلف، ہماری گفت و شنید بھی مختلف، ہمارا رنگ، ہماری نسل، ہمارا خاندان، ہماری اولادیں مختلف، اور ان کا رہن سہن بالکل مختلف۔ تو ہمیشہ دشمن جب بھی آپ کے درمیان یا آپ کی صفوں میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی چور دروازے سے گھستا ہے۔ دشمن کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ آپ کا کھلم کھلا مقابلہ کر سکے۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نام سے ایک فرم، ایک کمپنی تیار ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ ایک خاموش طریقے سے، خاموشی کے ساتھ مختلف علاقوں میں گھومنا پھرنا شروع ہو گئے، چلنا پھرنا شروع ہو گیا، ان کا کام شروع ہو گیا۔ پھر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو بظاہر تو ایک فرم تھی، ایک تاجروں کی ایک جماعت تھی، تاجروں کا ایک مجموعہ تھا، لیکن دراصل وہ تحریک تھی، وہ جاسوس تھے، وہ لوگ دشمن تھے، وہ غدار تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس خطے پہ اپنا اثر و رسوخ مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بالآخر مسلمان چونکہ سادہ ہے، سادہ لو ہے اور مخلص ہے، اسے دشمن کی پہچان آسانی سے نہیں ہوتی۔ ایک وقت درکار ہوتا ہے مسلمان کو اپنے دشمن کی پہچان کے لیے، اور جب مسلمان اپنے دشمن کی پہچان کرنے پہ آ جاتا ہے تو دشمن بہت کچھ کر چکا ہوتا ہے، اور دشمن اپنی منزل تک پہنچنے کے قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب وہاں کے ہندوستان کے باشندوں نے، چاہے وہ ہندوؤں کی شکل میں ہوں، سکھوں کی شکل میں ہوں یا مسلمانوں کی شکل میں ہوں، انہیں برداشت نہ ہوا کہ ہماری ثقافت پہ، ہماری تہذیب پہ، ہمارے معاشرے پہ اس انگریز کا قبضہ یا اثر و رسوخ مضبوط ہو جائے۔ ہندوستانی باشندے ہونے کے ناطے انہوں نے انگریز کے خلاف تحریک شروع کر دی، لیکن مسلمان چونکہ ہر دور اور ہر زمانے کے اندر صف اول کا کردار بھی ادا کرتا ہے، اور ان کا جذبہ، ان کی حریت، اللہ نے ان کو طاقت اور صلاحیت باقی مذاہب کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں دی ہوئی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، مسلمانوں کے جو صف اول کے لیڈر تھے اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اور ان کے فرزندان، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک فتویٰ صادر فرمایا، انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، اور اس فتوے کا بنیادی مقصد اس تحریک کو پروان چڑھانا ہے۔ لیکن ایک وقت کے بعد یہ تحریک آگے بڑھتی گئی، چونکہ مسلمان مکمل طور پر بیچ میں انوالو ہوئے، شامل رہے، اور 30 سال تک مسلمان آزادی کے جنگ لڑتے لڑتے 1833 کے اندر بالاکوٹ کے مقام پہ شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ کو شہید کر دیا گیا۔ 1803 کے اندر فتویٰ صادر ہوا، اور 33 تک یعنی کہ 30 سال تک شاہ عبدالعزیز کے دونوں فرزند لڑتے رہے، اور وہ ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے ہماری جنگ لڑی۔ جب تحریک پاکستان شروع ہوئی، اس کے مصور علامہ اقبال اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ہوتے۔ ان کا بنیادی تصور جو انہوں نے پیش کیا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے 1928 کے اندر، ان کی ایک خواہش تھی کہ ہمارا ایسا خطہ ہو جہاں ہم اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کر سکیں اور اپنے اسلامی معاملات کھلم کھلا آزادانہ طریقے سے کر سکیں۔ 1930 کے اندر علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد کے اندر جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ میں اسلام اور ہندوستان کے مفاد میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک الگ ریاست ہماری ہو، الگ علاقہ ہو، الگ سرزمین ہو، جہاں ہم اپنے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ بنیادی تصور جو زیادہ واضح اور نمایاں ہوا، وہ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی سوچ سے، ان کی فکر سے واضح وجود میں آیا۔ یوں تحریک پاکستان شروع ہوئی۔ پھر تحریک پاکستان کے شروع میں تمام قبائل بلا رنگ و نسل کے تمام مسلمان متفق ہوئے، متحد ہوئے،
اور اس تحریک کو کامیاب کرنے میں، اس تحریک کو پروان چڑھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے سپہ سالار ہونے کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں، اپنی قابلیتوں کی بنیاد پہ تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام برادریوں کو، تمام قوموں کو، تمام علاقوں سے وابستہ افراد کو مجتمع رکھا، ان کو متحد رکھا، ان کو ایک تحریک کی شکل میں ان کے ذہنوں کے اندر، ان کی روح کے اندر ایک جذبہ ابھارتے رہے کہ مسلمان متحد ہو کر، مسلمان متفق ہو کر اس تحریک کو کامیاب کرنے والے بن جائے۔ اور پھر ایک جگہ پہ نہیں، مختلف مقامات پر، بلکہ سینکڑوں مقامات آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تحریک کا بنیادی مقصد بھی واضح فرمایا۔ آپ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میرا مقصد زمین کا حصول نہیں ہے، زمین کے ٹکڑے کو الگ کرنا نہیں ہے، ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد اور میرا ماٹو اور میرا دستور اور منشور یہ ہے کہ مسلمان اپنی الگ ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوں، تاکہ وہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، جہاں ہم اپنے قرآن کے مطابق، اپنی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور وہ جگہ ہمارے لیے ایک نمونے کے طور پر ہو جسے دیکھ کر دوسرے مسلمان رشک کریں۔ پاکستان واحد وہ ریاست ہے جو مدینہ کی ریاست کے بعد واحد وہ علاقہ، وہ خطہ ہے کہ جس کو خالصتاً اسلام کے لیے حاصل کیا گیا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس کے لیے بے شمار قسم کی تعداد تاریخ میں ملتی ہیں کہ 20 لاکھ افراد اس تحریک پاکستان کی بھیڑ چڑھے، انہوں نے قربانیاں پیش کی، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سبھی نے تحریک میں حصہ لیا اور بے شمار جرأتوں کا مظاہرہ کیا، اور درد کی بڑی داستانیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ کچھ داستانیں تو ہمیں تاریخ میں مل جاتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ایسی داستانیں بھی ہیں جو شہداء اپنے سینوں میں دفن کر کے قبروں کی پاتال میں اتر چکے، ان کو موقع ہی نہیں ملا اپنے اوپر بیتے ہوئے لمحات اور اپنے اوپر بیتے ہوئے ظلم اور ستم کو کسی کے سامنے واضح اور نمایاں کرنے کا۔ لیکن چند ایک واقعات ہیں جو تحریک پاکستان کے حوالے سے مختلف تاریخی کتب کے اندر موجود ہیں۔ ہم ان واقعات کی روشنی میں دیکھیں گے کیا ہم آج اسی پاکستان میں بس رہے ہیں جس پاکستان کو اتنی مشقتوں سے حاصل کیا گیا اور جس پاکستان کے لیے اتنی زیادہ قربانی دی گئی۔ ایک خاتون اپنی ایک کہانی سناتی ہیں، اور وہ دردناک داستان ہے۔ داستان کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ ہم جب اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان کی طرف ہجرت کرنے لگے، ہندوستان سے نکل کر، ہم جب سب لوگ جمع ہو گئے، ہندوؤں کو اور سکھوں کو پتہ چل گیا کہ یہ سارا کا سارا خاندان یہاں سے نکلنے والا ہے، ہجرت کرنے والا ہے۔ عین اسی وقت جب ہم مکمل تیاری کر چکے تھے، وہ مسلح جتھوں کی صورت میں ہمارے ارد گرد علاقوں میں پھیل گئے اور ہم پہ حملہ آور ہو گئے۔ جتنے مرد تھے ان کو تو ایک ہی لمحے میں قتل کر دیا، اور جتنی عورتیں تھیں ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اور جو بچے تھے معصوم، اس میں ایک وہ عورت کہتی ہے کہ میرا چھوٹا بھائی تھا جو بہت چھوٹی عمر میں تھا، وہ ہماری عورتوں کے بیچ میں چھپا ہوا تھا، کبھی کس عورت کے پیچھے چھپتا، کبھی کس عورت کے پیچھے، کیونکہ چھوٹا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا اس معصوم بچے نے کہ میرے چچا، میرے والد، میرے بھائی، میرے خاندان کے دیگر بڑے بڑے افراد شہادت کے رتبے پہ فائز ہو چکے ہیں، ایک خوف دل کے اندر پیدا ہوا، ایک رعب پیدا ہوا۔ اسی خوف کے مارے کہتے ہیں کہ میرے ٹانگوں کے ساتھ آ کر چپکا، کہ شاید میں اپنے بہن کی ٹانگوں کے ساتھ چپکوں اور مجھے زندگی مل جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ خاتون کہتی ہیں میرے بھائی کو انہوں نے دیکھا، فوراً سے مجھ سے چھینا، اور پکڑنے کے بعد ایک ہندو نے یا غالباً ایک سکھ نے کلہاڑی کے وار سے اس کی گردن الگ کر دی۔ اتنی زوردار کہتے ہیں کہ اس بچے کو کلہاڑی لگی، تھا گردن ہوا میں لہرا کر نیچے گری۔ اور پھر وہ بدبخت یہاں پہ خاموش نہ ہوا، اس نے کہا کہ اتنی نرم گردن اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کلہاڑی کو گندہ نہ کرتا۔ اور بے بسی کا نشان
ہمارے سامنے ہمارے مرد شہادت کے رتبے پہ فیض ہو چکے، لاشیں پڑی ہوئی، لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ان لاشوں کو ہاتھ لگا سکیں، ان کو اٹھا سکیں، ان کو کندھا دے سکیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں پکڑنے کے بعد ایک حویلی میں لے گئے، اس حویلی کے اندر وہ درندے صفت لائن میں کھڑے ہو گئے اور ہم سب کے ساتھ اجتماعی زیادتی باری باری کرتے رہے۔ قصور کی طرف ایک ٹرین آئی، راستے میں مسلمان کھڑے ہوئے، ان کا انتظار کر رہے کہ ہم ان کا استقبال کریں گے۔ جب مسلمان اسٹیشن پہ ٹرین رکی، مسلمانوں نے استقبال کے لیے ٹرین کی طرف لب کے، تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ پوری ٹرین کے اندر لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ حیران ہوئے کہ مسلمان یہاں داخل ہو رہے تھے، ہم تو خوشی کے شادیانے بجانے والے تھے، ہم تو ان کو ہار پہنانے والے تھے، اب ہار کس کو پہنایا جائے؟ ان کے گردنیں ان کے جسم کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ زخمی ہیں، کچھ لاشیں ہیں، مختلف ڈبوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ تو مسلمان آگے سے پیچھے کی طرف نظارہ کرتے کرتے ان کو محسوس ہوا کہ کسی ڈبے کے اندر سے بچوں کے کراہنے کی آواز ہے۔ تو فوراً وہ مسلمان اس ڈبے کی طرف لب کے اس بوگی کی طرف گئے کہ بچوں کو وہاں سے نکالا جائے۔ جب وہاں دیکھتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس منظر کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ کیا منظر ہے۔ معصوم بچے، 5 سال 6 سال 10 سے 12 سال 5 سے 15 سال کی عمر کے بچے، کسی کے ہاتھ کاٹے ہوئے اور کسی کی ٹانگیں اور کسی کے پاؤں کٹے ہوئے، اور یوں زندہ بھی ہیں لیکن موت و حیات کی کشمکش میں ہیں کہ ان اسلام دشمن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے لیے تحفہ بھیج رہے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، اس نے کہانی سنائی کہ جب ہم ہندوستان سے روانہ ہوئے تو مختلف قسم کے حالات ہمارے سامنے آئے۔ ایک جگہ ہم کیا دیکھتے ہیں، جب ہم ریل پہ سوار ہونے لگے تو اچانک شام کا وقت تھا، مختلف دشمنوں نے ہم پہ حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد عورتوں کو نکال لیا۔ ان کا ٹارگٹ عورتیں تھیں، عورتوں کی عزتوں کو تتار کرتے اور مردوں کو قتل کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو وہاں سے نکالا تو مرد بھی وہاں سے نکلے ان کے مقابلے کے لیے، لیکن چونکہ شام کا وقت تھا، ہم چند لوگ تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو انہوں نے بے شمار ظلم اور بربریت کی تاریخ رقم۔ ہم جب وہاں سے نیچے اترے، چونکہ شام کا وقت تھا، ہم نے کہا رات یہاں پہ آرام کرتے ہیں تو اعلیٰ صبح اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ تو یہی فیصلہ ہوا کہ رات کو یہاں قیام کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تقریباً ہم مختلف علاقوں میں پھیل گئے رات گزارنے کے لیے، اور ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتوں کے اعضاء کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ تو مسلمان کہتے ہیں ہم چل پڑے اسی طرف کہ یہ کہاں تک یہ اعضاء پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ چلتے چلتے ہم آگے ایک جھاڑیاں ہیں، وہاں پہ پہنچے تو 100 عورتیں برہنہ حالت میں قتل کی ہوئی ہیں۔ برہنہ حالت میں 100 خواتین، 100 مسلمان بیٹیاں برہنہ حالت میں، ان کے ساتھ پہلے ظلم کیا گیا، جنسی استحصال کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو بے رحمانہ طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب ہم آگے چلے گئے تو ایک عورت جھاڑی میں چھپی ہوئی ہے، زندہ ہے لیکن موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ جب ہم نے ان سے بات کی تو اس نے کہا چچا جان مجھے چھوڑ دو، آپ پاکستان کی طرف چلے جاؤ، یہ میری قربانی پاکستان کے لیے ہے۔ اتنا کرنا کہ جب پاکستان پہنچ جانا، پاکستان کے مسلمانوں کو میرا سلام کہہ دینا کہ مجھے چھوڑ دو، کہ میں تو یہاں پہ مری جاؤں گی، لیکن آپ لوگوں کا یہاں میرے ساتھ زیادہ دیر تک ٹھہرنا آپ کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ایک اور عورت تھی، اس کے پاس کچھ زیورات ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم 7 میرے بھائی تھے، 4 ہم بہنیں تھیں، 7 بھائی بھی قتل ہو چکے، والدہ بھی قتل ہو چکی، اور والد بھی شہید ہو گئے، اور میرے چچا کے 4 بیٹے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے، چچا بھی شہید ہو گئے، اور میرے ساتھ جو 2 بہنیں تھیں ان کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، میں یہاں پہ چھپی ہوئی ہوں۔ ہم جب وہاں سے نکلے تھے کچھ زیورات میرے پاس ہیں، یہ زیورات قائد اعظم محمد علی جناح کو میری طرف سے تحفے میں دے دیں۔ اس سے کہیں زیادہ واقعات ان شہداء کی قبروں کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کا مقصد کیا تھا؟ کیا دنیا کا حصول تھا؟ بچیوں نے قربانیاں دی، بچوں نے قربانی دی، بوڑھوں نے، جوانوں نے قربانی دے کر یہ ملک، یہ پاکستان ہمیں حاصل کر کے دیا۔ کیا ان کا مقصد کیا تھا جو آج کا پاکستان ہے یہی تھا؟ قطعاً نہیں۔ ان کا مقصد اسلامی نظام کا نفاذ تھا، ان کا مقصد قرآن و سنت کی بالادستی تھی۔ اب آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، ہم 70 سال سے زائد عرصہ گزار چکے ہیں، اب ہم 8ویں عشرے کے اندر 80 سال کے قریب پہنچنے والے ہیں۔
کہ 80 سال کا بوڑھا پاکستان کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ پاکستان بنا ہے جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی۔ ہم آنے والی نسلوں کو کیا بتائیں گے؟ آنے والی نسلوں کو چھوڑیں، آج کی نسل کو ہم کیا بتائیں کہ پاکستان کس لیے آزاد ہوا، ہم نے پاکستان کس لیے حاصل کیا؟ اس لیے کہ ہم 14 اگست کی صبح کو اپنے موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر لوگوں کی گلیوں میں گھومیں گے، روڈوں پہ گھومیں گے اور معصوم عورتوں کی عزتوں کو پامال کریں گے۔ کیا ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم 14 اگست کی صبح سے لے کر رات تک مختلف قسم کے میوزک بجا کر اپنے کانوں کو مسرور کریں گے؟ کیا پاکستان کا یہی مقصد ہے کہ 14 اگست والے دن بچوں کے منہ کے اندر باجے دے کر 30 40 50 کا اور ان بچوں سے کہیں گے گلی کوچوں میں گھومو اور یہ باجے بجاتے رہو؟ کیا ان ماؤں اور بہنوں نے اس لیے قربانی دی؟ ان لاکھوں مسلمانوں نے شہادت کا رتبہ اس لیے حاصل کیا کہ یہ باجے ہمارے منہ میں آئیں، یہ موٹر سائیکل کے سلنسر پھٹنا شروع ہو جائیں، یہ چیخ و پکار، یہ ڈانس، یہ میلے، یہ رقص و سرور کی محفلیں سجائی جائیں؟ خدا کے لیے پاکستان کی حقیقت کو پہچانو۔ یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھو میری پکڑ بڑی سخت ہے، اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے بھی ہمیں محروم کر دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 112 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک علاقے کا، ایک بستی کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، ایک علاقہ ایسا تھا جو مطمئنہ، خوشحال تھا، یَأْتِیہا رِزْقُہا رَغَدًا مِنْ کُلِّ مکان، ہر طرف سے وہاں خزانے، ہر طرف سے وہاں وسائل، ہر طرف سے وہاں مال و دولت کی فراوانی تھی، ہر قسم کے وسائل اس علاقے میں تھے۔ آپ اس آیت کو پڑھیں اور پاکستان کا تصور ذہن میں لائیں۔ 100% مسلمان اس آیت کو سننے کے بعد، اس آیت کو سمجھنے کے بعد، اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ یوں اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ہم پاکستانیوں کے لیے نازل فرمایا کہ ایک بستی ایسی تھی جہاں مسلمان خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، صبح شام دولت کی فراوانی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اگلا جملہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا، جھٹلایا، اس کی قدر نہیں کی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، دو قسم کے عذاب اللہ نے ان لوگوں کو دیے۔ لباس الجوع، بھوک کا لباس اللہ نے پہنا دیا، والخوف، اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ یہ دو قسم کے عذاب اللہ نے کیوں دیے؟ ان کی ناشکری اور نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی وجہ سے۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے پاکستان جیسی خوبصورت نعمت کی ناقدری کی، ٹھیک ہے ہماری ریاست، ہمارے ریاستی ادارے آزاد نہیں ہیں، ہماری حکومت آزاد نہیں ہیں، ہم مسلمان آزاد ہیں، لیکن ہم نے اجتماعی طور پر ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، اے مسلمانوں جب تمہیں کسی جگہ پر حکومت دی جائے، الذین ان مکناہم فی الارض، 4 کام کر لینا، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وامروا بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم، ونہوا عن المنکر، بری باتوں سے روکنا۔ یہ مسلمانوں کو، اسلام والوں کو، اہل اسلام کو، اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جب آپ کو اقتدار ملے، جب آپ کو حکومت ملے، جب آپ کو ملک ملے، جب آپ کو ریاست ملے، یہ 4 کام کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وامروا بالمعروف۔ یاد رکھنا یہ ملک ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کی امانت ہے،
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اچھی باتوں کا حکم کرنا۔ صرف آپ کی نماز خالی کافی نہیں ہے، آپ کی صداقت کافی نہیں ہے، آپ کی دیانت کافی نہیں ہے، آپ کی شرافت کافی نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے قرب و جوار کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اپنے بازاروں، اپنی دکانوں، اپنے معاشرے کے اندر بھی اسے عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، یہ نہیں کہا کہ خود اچھا کام کرو، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، تم نے اچھے کام کا حکم دینا ہے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، صرف برائی سے بچ جانا آپ کی ذات کے لیے کافی نہیں ہے، گناہوں سے بچ جانا آپ کی ذات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت آپ اللہ کے حکم کو پورے طریقے سے ادا کرنے والے بنیں گے۔ کب؟ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، جب لوگوں کو برے باتوں سے، برے کاموں سے، بری حرکتوں سے روکیں گے۔ یہ 4 کام ہم نے کرنے ہیں اس پاکستان میں رہتے ہوئے۔ خدا نخواستہ اگر ہم بے نمازی ہو گئے، اگر ہم بے نمازی ہو گئے، اور یہاں آپ اندازہ لگائیں 90% لوگ بے نمازی ہیں، اور 98% لوگ فجر کی نماز کے بے نمازی ہیں۔ تمام نمازیں باجماعت پڑھیں گے، گھروں میں ہوں، ہسپتالوں میں ہوں، ہم پڑھیں گے، لیکن فجر کی نماز میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی غیر حاضر ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز منافقوں پر بھاری ہے۔ ہم اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم وہی مسلمان ہیں جن مسلمانوں کے لیے، جن لوگوں کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اتنی محنت کی، علامہ محمد اقبال نے محنت کی، دیگر عوام نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دے کر ہمیں یہ ملک دیا، ہمیں یہ سرزمین دی، ہمیں یہ وطن دیا۔ اب 14 اگست آئے گا، چلا جائے گا، لیکن کبھی بھی ہمارے دلوں میں شہداء کے لیے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ ہمیں حق یہ بنتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ان شہداء کے لیے دعائیں کریں، لیکن کم از کم سال میں 1 مرتبہ تو ان کا حق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اس دن ان کو آزادی نصیب ہوئی تھی فرعون اور ان کی ذریت سے۔ تو اس آزادی کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور فتح مکہ کے اوپر، جب فتح مکہ ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز میں 8 رکعت پڑھی، حالانکہ چاشت کی نماز 2 رکعت ہیں۔ اب اکثر تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے چاشت ہوتی کیا ہے، ہمیں صرف 5 نمازوں کا پتہ ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نہ ہمیں تہجد کا پتہ، نہ اوابین کا، نہ اشراق کا، نہ چاشت کا۔ تو چاشت کی نماز آج کل کے حساب سے 7:45 بجے 7:45 پہ چاشت کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ اس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر چاشت کی 8 رکعت پڑھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، چاشت کی تو 2 رکعت ہیں، آپ نے 8 کیوں پڑھی؟ فرمایا کہ فتح مکہ کی خوشی میں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے خوشی کا یہ مقام ہے کہ ہر وقت وہ اللہ سے مانگتے رہیں۔ تو کوشش کریں 14 اگست کی صبح نماز فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے 2 رکعت نماز شکر پڑھیں، اور یا اللہ جن مسلمانوں نے یہ قربانیاں پیش کی ان کی قربانیاں قبول فرما، جس مقصد کے لیے، جس نظام کے لیے اتنی مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی، یا اللہ اس پاکستان کو حقیقی معنوں میں وہ پاکستان بنا دے۔ جو لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان تمام بدبختوں کو تباہ و برباد فرما۔ اس دن اگر ہم دعا کریں گے، ممکن ہے کسی مسلمان کے دل کی نکلی ہوئی آواز اور دعا اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اور ہمیں وہ پاکستان مل جائے جس پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں پیش کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مملکت کی صحیح معنوں میں قدر نصیب فرمائے، اور اس مملکت کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔